अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हुस्न अखलाक के बारे में जानेंगे कि आखिर हुस्न अखलाक होता क्या है, और हुस्न अखलाक जिसके अंदर होता है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन कौन सी नेमतें और कितना बड़ा मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता फरमाता है। हज़रात मोहतरम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक आखिर कैसा था, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कैसा अखलाक रखने की तालीम दी है, ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने अहद खिलाफत में बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उनसे मिस्र पर फ़ौज कशी की इजाज़त हासिल की और 4000 इस्लामी लश्कर लेकर मिस्र की जानिब बढ़े और मकाम ऐन शम्स और मिस्र की फ़ौजी छावनी फरमा पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। मगर इस्कंदरिया, जहां शाह मिस्र और मुक़ौक़िस मुकीम था, इस्लामी लश्कर को उसकी फतह याबी के लिए शदीद इंतज़ार करना पड़ा। बिला आखिर अल्लाह जल्ला मजदहू ने 3 महीने के मुहासरे के बाद इस्कंदरिया का दरवाज़ा भी मुसलमानों के लिए खोल दिया और फ़तह नसीब हुई। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ महबूब, आपको आला अखलाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया है। हज़रात मोहतरम, अखलाक नबवी का ही ये समरा था कि वो कुफ़ार मक्का जो सैकड़ों सालों से हज़ारों खुदाओं को मानते थे, अल्लाह के साथ शरीक करते थे, लेकिन मोहम्मद अरबी के अखलाक से इतना मुतासिर हुए कि जुल्म सितम सहने के बावजूद जो इंसान ज़र्रा बराबर हमें बद्दुआ नहीं दे रहा, ज़र्रा बराबर हम पर जुल्म नहीं कर रहा, ज़र्रा बराबर हमसे बदला नहीं ले रहा, वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ीम अखलाक से उनको मुज़य्यन कर रखा था। हज़रात मोहतरम, हमारे आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फ़रमाया, हुस्न अखलाक की तारीफ़ करते हुए आपने फ़रमाया कि हुस्न अखलाक ये है कि जो तुमको ना अता करे तुम उसको अता करो, जो तुमको महरूम करे तुम उसको अता करो, और जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ़ कर दो। ये था हुस्न अखलाक, और ये है हुस्न अखलाक, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुस्न अखलाक था जिसके दायरे में आकर हज़ारों लोगों ने कलमा तैयबा पढ़ते हुए नज़र आए। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चार जानिब जो इस्लाम का परचम आपने फैलाया वो किसी तलवार या किसी शमशीर या किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के दम पे नहीं किया, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़तेह मक्का के बाद इतने ज़्यादा मामलात थे, जो लोग ज़िंदगी भर आपके ऊपर जुल्म कर रहे थे, चाहते तो आप उनसे बदला लेते और ये जायज़ भी था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक़े करीमाना का वाज़ेह लफ्ज़ों में सबूत दिया, और वो लोग जो सालहा साल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म कर रहे थे, जुल्म क्या जुल्म की इंतहा कर दी थी, उन सब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमा दिया और कहा तुमको मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ आज क्या मामला करने वाला हूँ। सब ने एक ज़बान होकर बोला, या रसूलुल्लाह, आप बेहतर जानते हैं कि आप
آج ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو ہمیشہ کریم بھائی پایا ہے اور کریم باپ کا بیٹا پایا ہے، ہم نے ہمیشہ آپ کو رحم دل پایا۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق حسنہ کا ان پر ایسا اثر پڑا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اب ہم اس کفر و شرک کے دلدل سے نکل کر ایمان کے سمندر میں غوطہ زن ہونا چاہتے ہیں، اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرات محترم، اسی طرح حسن اخلاق کے بارے میں صحابہ کرام، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، ان سبھی لوگوں نے حسن اخلاق کی ایک اعلیٰ مثال پیش کی۔ حضرت عمر بن عاص کو جب اسکندریہ کی فتح یابی کی خوشخبری ملی تو اللہ کا شکر بجا لائے اور جلد از جلد اسکندریہ پہنچنے کی تیاری شروع کر دی۔ لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا گیا، تمام لشکری اپنے اپنے ساز و سامان سمیٹنے اور کوچ کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ اسی طرح تنابیں کھلنے لگی، خیمے اکھاڑے جانے لگے اور جانوروں کی پیٹھ پر سامان لد گئے۔ حضرت عمر بن عاص نے بھی اپنا خیمہ اکھاڑنے کا حکم دے دیا کہ اچانک حضرت عمر بن عاص کی نظر خیمے کے اندر موجود ایک گھونسلے پر پڑی جس میں کبوتر نے انڈا دے رکھا تھا۔ حضرت عمر بن عاص سوچ میں پڑ گئے کہ اگر یہ خیمہ کھول دیا گیا تو کبوتر کا گھر اجڑ جائے گا اور ایک مسلمان کے ہاتھ سے ایک بے زبان پرندے کو تکلیف پہنچے گی۔ فوراً سپاہیوں کو خیمہ اکھاڑنے سے روک دیا اور فرمایا کہ اس خیمے کو نہ اکھاڑو، اسے یوں ہی چھوڑ دو تاکہ ہمارے مہمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرات محترم، یہ تھی اسلام کی تعلیم اور یہ ہمارے صحابہ کرام اور تابعین کا جو دستور تھا، جو ان کا کام تھا، وہ سنت نبوی پر عمل تھا، وہ یہ تھا۔ حضرات محترم، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی ذرہ برابر تکلیف نہ دو۔ کوئی جانور، چونکہ جانوروں کو کھانے والے جو جانور ہیں جن کو کھانا اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے، ان کے علاوہ اگر کھانا نہیں ہے تو کسی بھی جانور کو ذرہ برابر تکلیف دینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانور وغیرہ پالتے ہیں ان پر خوب ظلم کرتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں، ان کے من مطابق اگر وہ اس کو ہاک کے دوسری کی جانب لے کر جا رہے ہیں اور اگر وہ ادھر نہ جا کے دوسری جانب چلے گئے تب تو پھر ڈنڈوں کی برسات ہونی ہے۔ حضرات محترم، یہ ظلم ہے، صرف اور صرف ظلم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہمیں اس سے سختی سے منع کیا کہ جانوروں پر ذرہ برابر ظلم نہ کرو، خواہ وہ کوئی بھی جانور ہو۔ اگر وہ موذی جانور نہیں ہے، کاٹنے والا، یعنی سانپ، بچھو اور ایسے گوجر وغیرہ، ہر وہ جانور جس کا خطرہ ہو، وہ تمہارے گھر کے پاس پہنچ جائے یا تم کو کاٹنے کے لیے لپکے یا تمہارے آس پاس ملے تو تم کو چونکہ اس سے خطرہ ہے تو اس لیے اس کو مار دو، یعنی سانپ، بچھو وغیرہ۔ اس کے علاوہ کسی بھی جانور کو جو زہریلا نہیں ہوتا یا نہ جس کے مارنے سے تم کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، اس کو ذرہ برابر کبھی بھی مت مارو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے اور صحابہ کرام نے وہ ثابت کیا۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنا خیمہ تک چھوڑ دیا اور کہا کہ اس کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، اس خیمے کو نہ اکھاڑو، اسے یوں ہی چھوڑ دو تاکہ ہمارے مہمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرات محترم، اور اس طرح صرف ایک کبوتر کے آرام و آسائش کے خاطر اس خیمے کو وہیں چھوڑ دیا گیا جو میدان جنگ میں سپاہی کے لیے نہ صرف سردی اور گرمی سے بچنے کا ٹھکانہ ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات قلعے کا کام بھی کرتا ہے۔ اسکندریہ سے واپسی پر حضرت عمر بن عاص نے اسی مقام پر ایک شہر کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرات محترم، عربی زبان میں خیمے کو فستاد کہتے ہیں، اس لیے وہ مقام کبوتر کے اسی خیمے کی نسبت سے فستاد نام سے مشہور ہوا جو آج تک مسلمانوں کے حسن اخلاق کا گواہ ہے۔ حضرات محترم،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا حسن اخلاق اتنا عظیم رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں پرندے تک محفوظ اور مامون تھے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں پریشان ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے نصیحت لینی چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں کسی بھی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف نشانے کے چکر میں، نشانے لینے کے چکر میں وہ جانوروں کا شکار کرتے ہیں، صرف اپنے نشانے کے لیے بندوق ایئرگن وغیرہ لیتے ہیں اور نشانہ لگانے لگتے ہیں۔ جو بھی جانور یعنی پرندہ دکھتا ہے ان کو اس سے مار دیتے ہیں، اس کو نہ ان کو کھانا ہے نہ اس سے ذرہ برابر ان کو کوئی فرق پڑنا ہے، مار دیے اس کو پھینک دیے۔ یہ اسلام اس سے سختی سے منع کرتا ہے کہ جس جانور سے تم کو نہ کوئی فائدہ ہو نہ ہی تم کو اس کو کھانا ہو تو ذرہ برابر اس جانور کو کبھی بھی نہ مارو۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی پوری زندگی اخلاق حسنہ کا عظیم نمونہ پیش کیا ہے۔ طائف میں جب آپ تشریف لے گئے تو ظلم و ستم کے سارے پہاڑ توڑ ڈالے گئے، آپ کی بات ایک تو نہیں مانی گئی، اوپر سے جب آپ کو وہاں سے بھگا دیا گیا، جب آپ تشریف لے جانے لگے تو ان لوگوں نے اپنے شہر کے جو اوباش بچے، جس کو عام زبان میں لوفر بچے کہہ لیں، لوفر لڑکے جو تھے، ان کو لگا دیا آپ کے پیچھے۔ ان لوگوں نے اینٹ پتھر آپ کے اوپر خوب مارے، آپ کو اینٹ پتھر اتنا مارے کہ آپ کے سر سے، آپ کے جسم سے خوب تیزی سے خون بہنے لگا، اور اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے میں خون جا کر جم گیا۔ حضرات محترم، یہ وہ نبی تھے جن کے صدقے میں 18,000 عالم کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ وہ نبی تھے کہ جن کو اگر پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی کو بھی نہ پیدا کرتا، اگر ان کو ہی نہ پیدا کرنا ہوتا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے صدقے میں اللہ نے 18,000 عالم اور 1,000 سے زیادہ مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ یہ وہ نبی تھے جن کے صدقے میں زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، صبر کا ایسا نمونہ پیش کیا، حسن اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تک یہ تمام واقعات آپ کے اخلاق کے حسنہ کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم اپنے اندر پیوست کریں اور حضور کی تمام سنتوں پر عمل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیشہ زندگی گزارے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔